بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج 3 ٹاپکس کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو امریکہ نے ایک نئی فہرست جاری کی ہے کوئی 75 ملکوں کی کہ جن کے شہریوں کے ویزوں کے اوپر پابندی لگی ہے. کن ویزوں پہ پابندی لگی ہے اور اس ایشو کو کس طریقے سے پاکستان سے بھاگے ہوئے بگوڑے یوٹیوبر اور ویلاگر اس کو جناب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور حسب سابق اینٹی ریاست اور اینٹی پاکستان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف دن بدن پی ٹی ایم بنتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کیوں بنتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کے کیا محرکات ہیں اور مستقبل قریب میں ان کے کیا پلانز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور تیسرا جناب، بانی تحریک انصاف کے جو بیٹوں کا شور و غل ہے نا پچھلے 1-1.5 سال سے کہ آ رہے ہیں برطانیہ سے، جیسے کوئی ایمنسپیٹر اور نجات دہندہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ 3 ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک، امریکہ کی ریاست نے، حکومت نے، اسٹیٹ آفس نے ایک نئی فہرست جاری کی ہے 75 ملکوں کی. ان 75 ملکوں کے امیگریشن ویزے کے اوپر، امیگریشن ویزا وہ ہوتا ہے کہ آپ مستقل امریکہ کے اندر جا کر سکونت اختیار کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، وہاں کے رہائشی بننے چلے ہیں. ایک تو یہ ویزا ہوتا ہے، اس کا پورا ایک میکینزم ہوتا تھا، ایک پروسیس ہوتا تھا. اس امیگریشن ویزے کے اوپر 75 ملکوں کے شہریوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور پاکستان سمیت اس میں بھوٹان بھی ہے، اس خطے سے نیپال بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے اور باقی ممالک بھی ہیں. اب اصل جو ویزے ہوتے ہیں، جو تعلیمی ویزا، بزنس ویزا اور ٹورزم کا ویزا، جو ہر ملک سے دوسرے ملک لوگ جاتے ہیں، 99.9% جو شہری ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں وہ ان 3 ویزوں کی بنیاد پہ جاتے ہیں. 0.01% ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے شہری جو کسی دوسرے ملک میں یا خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں، برطانیہ، یو اے ای، سعودی عرب، امریکہ، یورپ، جاپان، رشیا، اٹلی، یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے مستقل رہنے کے لیے، وہ 0.01% لوگ ہوتے ہیں. اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا سینسٹیو یا اتنا کوئی بلنڈر نہیں ہے ملک کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. یہ انہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے، سیکورٹی پرپسز کے لیے انہوں نے اپنا ایک میکینزم اڈاپٹ کیا ہے. امریکہ کی نئی حکومت نے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے، وہاں کی جناب حکومت نے اس کے اوپر حسب سابق وہ جتنے غلیظ 3rd کلاس سزا یافتہ یوٹیوبر اور ویلاگر ہیں، اور خصوصاً نگدا کوکا کی تحریک کے اوپر ناچنے والے، بدقسمتی سے حسب سابق جو پچھلے 4 سال سے ان کا وتیرہ ہے، اب بھی انہوں نے اس کے اوپر جناب جو ناچنا شروع کیا ہوا ہے. پاکستان کی ریاست ناکام ہو گئی، پاکستان کی حکومت ناکام ہو گئی، امریکہ نے جناب پابندیاں لگا دیں، اور پھر شو یہ کر رہے ہیں کہ جیسے اب امریکہ نیکسٹ ٹارگٹ کے طور پہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی ریاست کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے. حالانکہ اس کے وائس ورسا پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا ایز اے ملک سٹیٹس جو ہے وہ دن بدن باعزت اور باروب ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ غلیظ لوگ جن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ناکام ملک کے طور پر پریزنٹ کریں، وہ اس ایشو کے اوپر بھی لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو میرا فرض بنتا تھا اور آزاد ڈیجیٹل کا فرض بنتا تھا کہ عوام کو صحیح پکچر ان کے سامنے رکھیں. یہ امیگریشن جو ویزے ہیں 75 ملکوں میں، اکیلے پاکستان کو نہیں، اکیلے صرف پاکستان کو جناب اس میں جناب وہ ہدف تنقید یا جناب مشق ستم جناب کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا. باقی جو 3 ویزے ہیں جو 99.9% لوگ جاتے ہیں پاکستان سے امریکہ، چاہے وہ سیاحتی ویزا ہو، تعلیمی ویزا ہو یا کاروباری ویزا ہو، وہ بالکل اوپن ہے، اور میرٹ کے اوپر امریکن ایمبیسی، امریکن حکومت جناب وہ پاکستانیوں کو وہ ویزے دے رہی ہے. پہلا تو یہ ایشو. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف دن بدن یہ نگدا کوکا کی تحریک انتشار، یہ اب پی ٹی ایم بن رہی ہے. پی ٹی ایم ناکام اور نامراد ہوئی، ٹی ٹی پی ناکام اور نامراد ہوئی. اب جناب عالمی ملک دشمن اسٹیبلشمنٹ
اور وہ خفیہ ایجنسیز اور ڈیپ سٹیٹس جو پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، پاکستان دنیا کا جو پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اب اس نقد کوکا کی تحریک کو مکمل طور پر جناب پختون تحفظ موومنٹ کے طور پر پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو چنو منو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، آنگلو بانگلو، سہیل آفریدی اور شفیع جان کی طرح کے، جب سے یہ آئے ہیں ان کی ایک ہی رٹ ہے، 4 کروڑ پختونوں کو۔ پہلی چیز تو یہ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں، میں سیاست کا ایک جناب طالب علم ہوں، کے پی کے اندر 50% کے راؤنڈ اباؤٹ پختون آبادی ہے۔ 50% جناب وہ مختلف دوسری قومیں ہیں، ان میں گجر بھی ہیں، ان میں چترالی بھی ہیں، اس میں کوستانی بھی ہیں، اس میں آپ کے ہند کو بھی ہیں۔ یہ تقریباً برابر کی تعداد میں ہیں۔ ایک تو یہ آپ کلیئر کر لیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ 4 کروڑ پختونوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایک تو یہ آپ کی چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، بھائی جان یہ کوئی پختونوں کے خلاف نہیں ہے، یہ پختونوں کے تحفظ کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں۔ یہ جتنی ریاست اور پاک فوج کے جوان اور افسر شہادتیں دے رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کوئی لسانیت نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، نہ وہ کسی سندھی کے لیے، نہ بلوچی کے لیے، نہ پنجابی کے لیے، نہ پٹھان کے لیے وہ یہ قربانیاں نہیں دے رہے، وہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، وہ دھرتی ماں کے لیے دے رہے ہیں، وہ پاک سرزمین کے لیے دے رہے ہیں، پہلی چیز۔ اور جو دے رہے ہیں ان میں پختون سر فہرست ہیں، پٹھان سر فہرست ہیں، فوجی افسر کی صورت میں بھی، فوجی اہلکار کی صورت میں بھی، سیکورٹی فورسز کے افسر اور اہلکار کی صورت میں بھی، کے پی کے کی پولیس کے افسر اور اہلکار کی صورت میں بھی، اور کے پی کے عام شہری کے طور پہ بھی۔ پہلے نمبر پہ جناب پشتون اور پٹھان ہمارے شہری ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے اندر افسران ہیں کہ جو اپنی دھرتی ماں کے لیے اور اپنی اس علاقے کے لیے اور اس خطے کے شہریوں کے لیے ان کی عزت جان مال کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر کر رہے ہیں۔ لیکن جو الارمنگ چیز ہے، محمود خان اچکزئی جس نے آج سے 4 دن پہلے ایک بکواس کی تھی، ایک چول ماری تھی حسب سابق، جو اس کے دل کی خواہش ہے، جو اس کے باہر کے جو استعماری آقا ہیں انہوں نے جو اس کو پالیسی دی ہوئی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اس کے تحت اس نے کہا تھا جی کہ ایک خطے کا، پاکستان کا ایک علاقہ علیحدہ قانون ساز اسمبلی کا جہاں مطالبہ کرے گا، یا اللہ پاک میرے منہ میں خاک ڈالے کہ جناب علیحدہ ملک کے طور پر، جناب ایک علیحدہ ٹیریٹری کے طور پہ جناب وہ اپنا ایک سٹیٹس جناب وہ قرار دے گا۔ وہ جو اس نے اعلان کیا تھا، یہ بنیادی طور پر اب یہ اس وقت نقد کوکا کی تحریک کو وہ لیڈ کر رہا ہے۔ اب وہ بدقسمتی سے جناب بانی تحریک انصاف کی مرضی سے، اس کی منشا سے، اس کی تمنا سے، اس کی ول سے، اس کی وش سے، اس کی پالیسی اور اس کی اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو قائد حزب اختلاف بھی پاکستان کی اسمبلی کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ جس شخص نے آج تک پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا، جس شخص نے آج تک پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا، جو شخص سرے عام پاکستان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی توڑنے کی بات کرتا ہے، جو ملک استعماری قوتوں اور سمگلروں اور اینٹی پاکستان اور اینٹی ریاست پاکستان قوتوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، جس نے افغانستان کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان کو توڑنے کی ہمیشہ بات کی، اس کو آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بانی تحریک انصاف اس کو ایک سیٹ کے ساتھ بھی قائد حزب اختلاف بنا رہا ہے۔ تو آپ خود سمجھ جائیں کہ بانی تحریک انصاف کہاں سے کھیل رہا ہے، بانی تحریک انصاف کن کے ہاتھوں پہ کھیل رہا ہے، بانی تحریک انصاف کن کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ یہ میرا خیال عقل مند، سینسیبل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی مصداق پہ پیدا کیے گئے کسی بھی انسان اور پاکستانی کو سمجھنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ بانی تحریک انصاف اور نقد کوکا کی تحریک کس کے اشارے پہ ناچ کر کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا فیصلے کر رہی ہے۔ تو اب 8 فروری جو اگلے مہینے آ رہا ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جناب کھل کھلا کے پی ٹی ایم کا جو رول ہے وہ نقد کوکا کی تحریک وہ رکھ لے گی، اور اب یہ اپنے لیڈرشپ کی رہائی کی بات نہیں، یہ کہیں گے جناب یہ سارے کا سارا ظلم پختونوں کے اوپر ہے، کے پی کے کی 4 کروڑ عوام کے اوپر ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کے پی کے کی
اکثریت اس بات کو سمجھ چکی ہے اور جان چکی ہے کہ یہ تحریک انصاف اور اس کی حکومت ہمارے لیے وبال جان بن چکی ہے. جان، مال اور عزت عام KPK کے شہری کی بالکل محفوظ نہیں. 12 سال سے اقتدار میں، 13واں سال شروع ہونے والا ہے، تو وہ سارے جان چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو PTM بن کے جو اگلا یہ رول پلے کرنے لگے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے حسب سابق انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہوں گے. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ایک عجیب و غریب ٹیمپو بنایا جاتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹے اور بیٹا وہ آنے لگے ہیں پاکستان میں اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے. یہ ہر 2 مہینے بعد یہ شرلی جو نا، یہ فلر یہ چھوڑ دیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کی مارکیٹ میں. چھوڑنے والی علیمہ باجی ہوتی ہے، چھوڑنے والی نگدہ کوکا کی تحریک، تحریک انتشار، تحریک فساد وہ ہوتی ہے، اس کا سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے. اب جناب دوبارہ سے ایک جناب قاسم خان آ رہا ہے، اور قاسم خان کی حالت یہ ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج سے 5 دن پہلے 6 دن پہلے دبئی کے اندر سوشل میڈیا کانفرنس ہوئی ایک عالمی سطح پہ. تمام کے تمام وہ ٹک ٹاکر، تمام کے تمام وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کروڑوں روپے ماہانہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کما رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ سارے کے سارے جمع ہوئے. اس میں جناب صاحب بہادر، امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز، بانی تحریک انصاف، ان کا بیٹا بھی جناب قاسم خان دبئی آیا ہوا تھا. دبئی سے لاہور کی فلائٹ 2 گھنٹے کی بھی نہیں ہے، کراچی تک آدھے گھنٹے کی بھی نہیں ہے. وہ اپنے باپ کو ملنے نہیں آیا، وہ اپنے باپ کے پیچھے آنا گوارا نہیں کیا اس نے. وہ وہاں پر اپنے کروڑوں اربوں روپے کی دہاڑی اس نے یہ سکھایا ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. دمڑی سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس خاندان کی یہ اوصاف ہے، ادھر سے اس کی تربیت ہوئی. وہ اپنی دمڑی بچانے کے لیے ادھر آ گیا، لیکن اپنے باپ کی چمڑی بچانے کے لیے جناب وہ نہیں آیا، نہ اس نے آنا ہے. دوبارہ ایک دفعہ دہرا دوں، قاسم خان اپنی دمڑی بچانے کے لیے دبئی آ گیا، لیکن دبئی سے کراچی آدھا گھنٹہ اور دبئی سے اسلام آباد 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ اپنے باپ کی چمڑی بچانے کے لیے اس نے گوارا نہیں کیا کہ وہ آئے. اور اس کو جناب ہیرو بنا کے ہر 1 مہینے بعد آج کل پیش کر دیتے ہیں، آ رہا ہے ایمنسپیٹر اور نجات دہندہ اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے. تو جناب بھول جائیں، جتنی دلچسپی باپ کو تھی نا، 3.5 سال 3 سال 7 مہینے 23 دن وزیر اعظم رہا، اور اپنی مرشد کے جناب جنات کے اشارے پہ اسے کہا گیا کہ تم نے برطانیہ نہیں جانا، برطانیہ اگر تم گئے اور اپنے سابقہ بیوی اور حالیہ بچوں کو ملنے کے لیے تو تمہاری حکومت چلی جائے گی. اتنا لالچی اور حریص شخص کہ اس نے اپنی اس 2 نمبر مرشد کو اس کی اس ایڈوائس کو مان کے 4.25 سال برطانیہ کا رخ نہیں کیا. حالانکہ پاکستان اور برطانیہ کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، سفارتی ڈپلومیٹک، اس کو بھی اس نے تہذیب کیا اور تعلقات کو بیڑا غرق کیا. نہ سرکاری نہ غیر سرکاری دورے پہ اپنی آل اولاد کو ملنے گیا. تو آل اولاد پاگل ہے، وہ صہیونی خاندان کے اندر جناب بسے ہیں. وہ کہتے ہیں روکڑا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اپنا سب کچھ بنتا باہر میں جائے جنتا. دمڑی سب سے امپورٹنٹ، چمڑی کسی کی اترتی ہے اتر جائے، دمڑی نہیں جانی چاہیے. تو انہوں نے کہا باپ ہمارا 4.25 سال اس نے ہمیں پوچھا نہیں، تو ہم پاگل کے بچے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور کھجل ہو. تو جناب بیٹوں نے نہیں آنا، بیٹوں نے نہیں آنا. ہاں ایک ہی رستہ ہے، اپنے آپ کو سبلم اور سبمٹ کر کے ریاست کے سامنے اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرو. 9 مئی کے فسادات اور 9 مئی کی اینٹی پاکستان قوتوں کے اشاروں پہ ناچ کر جو تم نے ظلم، جبر اور استحصال پاکستان کی ریاست اور معاشرے کا کیا، اس کے اوپر معافی مانگو. اس کے بعد کوئی چیزیں عدالتی پروسیکیوشن کے ساتھ دائیں بائیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.